بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقیہ جید فہیم یکتا امام اعظم ابو حنیفہ۔ فقیہ جید فہیم یکتا امام اعظم ابو حنیفہ۔ فطین نادر ذہین اعلیٰ امام اعظم ابو حنیفہ۔ محقق و منطقی و دانا امام اعظم ابو حنیفہ۔ خدا کی رحمت خدا کا سایہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ میں دعوت دے رہا ہوں پیر طریقت راہبر شریعت حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی دامت برکاتہم کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی۔ صدق نبینا الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات شوق سے محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ صدر گرامی قدر اتحاد اہل سنت کے امیر حضرت مولانا منیر احمد صاحب دامت فیوضہم اور اتحاد کے روح رواں وکیل احناف وکیل اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس صاحب گمن دامت فیوضہم، حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا سعید یوسف صاحب دامت برکاتہم اور دیگر کثیر تعداد میں تشریف لائے ہوئے حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام اور میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، مجھے خود ذاتی دلچسپی ہے کہ اس مبارک کام میں شریک رہوں۔ تقریر سے زیادہ میں اپنے خادمانہ شرکت کو پسند کرتا ہوں۔ تقریریں ہمارے بزرگوں کا کام ہے، میں ان کا خادم ہوں، دین کے جتنے شعبے ہیں ان سب کا خادم ہوں اور اس کو سعادت سمجھتا ہوں۔ جب بھی ایسا موقع ہوتا ہے تو میں اس میں شرکت کے لیے پہلے اپنی طرف سے کچھ ہدیہ بھی پیش کیا کرتا ہوں، اور وہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ اس سعادت میں میرا حصہ ہو۔ اس دفعہ ایسے ہوا کہ میں جو وقت یہ تاریخ متعین تھی تو مجھے ڈائری میں لکھنا مجھے یاد نہیں رہا، اور یہ وقت میں نے چوک سرور شہید والوں کو دے دیا تھا وہاں ختم بخاری شریف۔ تو حضرت مولانا نے مجھے یاد فرمایا، میں نے کہا لکھا ہوا نہیں، تو گویا میری غلطی تھی، لیکن اتفاقاً ایسا ہوا کہ ان حضرات نے معذرت قبول کر لی، اور میں حسب خواہش کہ میری تمنا تھی کہ میں یہاں اخیر تک شریک۔ اس دوران جامعۃ الرشید کراچی سے انہوں نے پہلے مجھ سے فرمایا تھا کہ میں نے ان کو وہی معذرت کی تھی کہ میں چوک سرور شہید اور وہاں سے میرا پہنچنا مشکل ہے، لیکن آج ان کو بھی موقع مل گیا، تو ابھی میری ان سے بات ہوئی ہے اور مجھے وہاں شام کے جلسے میں شرکت کرنی ہے۔ اسی طرح تو اس حضرات نے مجھ پر شفقت فرمائی اور مجھے پہلے وقت دیا۔ میرے مخدوم اور مکرم حضرت مولانا سعید یوسف صاحب دامت فیوضہم اور ان سے پہلے بھی بہت سے حضرات نے
بہترین گفتگو فرمائی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ امت کے ان شخصیات میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جامعیت عطا فرمائی۔ بعض حضرات مجاہد ہوتے ہیں، علم نہیں ہوتا، بعض عالم ہوتے ہیں، مجاہد نہیں ہوتے، بعض صوفی ہوتے ہیں، عالم نہیں ہوتے، بعض عالم ہوتے ہیں، تصوف میں نہیں ہوتے، اور بعض سیاست سے غیر متعلق۔ دین اسلام ایک جامع دین ہے، یہ بہت، اور اس کی بنیاد مسجد نبوی شریف میں رکھی گئی۔ اس میں جہاد کا شعبہ بھی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جہاد کیا، جہاد کی سرپرستی فرمائی، امیر المجاہدین تھے، امام المجاہدین تھے، خود بنفس نفیس غزوات میں شرکت کی۔ اس موضوع کو آپ جانتے ہیں، اس وقت یہ موضوع نہیں ہمارا، لیکن صرف میں یاد دہانی کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ایک اسلام کا عظیم شعبہ ہے اور اس کی عظیم برکات ہیں۔ تو ایک شعبہ اسلام کا اسلامی سیاست بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلطان مدینہ تھے، ان کے بعد ان کے خلفائے کرام حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، خلفائے راشدین، اور پھر آگے حضرت حسن چند ماہ، اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، پھر آگے عمر بن عبدالعزیز، اور یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا۔ تو یہ بھی شعبہ ہے اسلام کا، دین اسلام کا۔ اسی طرح دعوت و تبلیغ بھی اسلام کا ایک شعبہ ہے، اور وہ بھی مسجد نبوی شریف کے اس گلدستے کا پھول۔ اسی طرح دینی مدارس، تعلیم و تعلم، یہ درس حدیث، درس قرآن، فقہ، اصول، یہ سارے علوم، یہ بھی اسی مبارک گلدستے کا پھول ہے۔ اور خدمت خلق، یہ بھی مستقل شعبہ ہے مسجد نبوی شریف کا۔ اسی طرح فرق باطلہ کا رد، مسجد نبوی شریف سے اس کا آغاز ہوا ہے کہ لوگوں کے ایمان کو کیسے بچایا جائے فتنوں سے، یہ بھی دین اسلام کا ایک شعبہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ احسان اور سلوک، اپنے باطن کا تزکیہ، کہ صرف باتیں نہ ہوں، دل بھی منور ہو۔ اس کو خیر القرون میں احسان اور